اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مارچ کی 5 تاریخ اور رجب کی 10 تاریخ ہے۔ یقیناً آپ نے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے یہ خبر تو سنی ہوگی کہ مسجد حرام میں آج اچانک طواف بند کر دیا گیا ہے۔ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے طواف روک کر وہاں دعاؤں کے چھڑکاؤ کی وجہ سے طواف روکا گیا۔ یہ سنسان منظر دیکھ کر دل کو بہت زیادہ تکلیف تو ہوئی، لیکن یہ میرے اللہ کی طرف سے آزمائش کی گھڑی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر روز ہزاروں کی تعداد میں لوگ طواف کرتے ہیں، لیکن آج جمعرات کا دن ہے، کوئی شخص بھی طواف نہیں کر رہا۔ لیکن ہم پھر بھی اللہ کی رضا پر راضی ہیں، شاید اللہ کی یہی مرضی ہے۔ چند دن کی بات ہے، جب یہ خطرناک وائرس کی وبا ختم ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ تعالی حرم پاک کی رونقیں دوبارہ اسی طرح بحال ہو جائیں گی جیسے پہلے تھیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے غلط قسم کی پوسٹ شیئر کی ہیں، حالانکہ سچائی کے ساتھ اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگ کہہ رہے تھے کہ طواف کا رک جانا کوئی اچھا شگون نہیں ہے، حالانکہ طواف رکا تو نہیں ہے۔ پہلے دور پر اور دوسرے اور تیسرے دور پر طواف جاری تھا، صرف صحن حرم میں طواف کو روک کر دعاؤں کا چھڑکاؤ کیا گیا، وہ بھی کچھ وقت کے لیے رکا تاکہ خانہ کعبہ اور اس کے اطراف میں وبا کی روک تھام کے لیے دعاؤں کا سپرے کیا جا سکے، تاکہ لوگوں کو کسی بھی قسم کی وبائی بیماری کے شکار ہونے سے بچایا جائے۔ سپرے کرنے کے بعد حرم شریف کے صحن کو عام زائرین کے لیے فوراً کھول دیا گیا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ سوشل میڈیا پر بہت سے لوگوں نے طرح طرح کی باتیں گڑھ کر شیئر کی ہیں۔ ایک صاحب نے لکھا تھا کہ خانہ کعبہ چونکہ زمین کا سنٹر ہے، لہٰذا طواف رک جائے گا تو یہ بدشگونی ہے، اس سے دنیا تباہ بھی ہو سکتی ہے، حالانکہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو، اس سے پہلے بھی جب دہشت گردوں نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا مذموم ارادہ کیا تھا تو کئی دن تک نہ ہی حرم پاک کا طواف ہوا تھا اور نہ ہی مسجد الحرام میں نماز پڑھی گئی تھی۔ اس کے بعد پھر جب دہشت گردوں سے خانہ کعبہ کو پاک کیا گیا تو پھر اسی طرح دوبارہ نماز بھی پڑھی گئی اور حرم پاک کا طواف بھی شروع ہو گیا۔ لہذا تمام مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ کسی بھی جھوٹے پراپوگنڈے کا حصہ نہ بنیں اور نہ ہی ایسی پوسٹیں ایک دوسرے کو شیئر کریں، کیونکہ اس سے آپ گناہ گار ہوں گے۔ لہذا ایسے کسی بھی پراپوگنڈے کے حصہ نہ بننے کا ارادہ کریں اور ایسی پوسٹوں کو نظر انداز کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔